بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد تكون بمعنى في نحو قوله تعالى إن كنتم على سفر أي في سفر وعن للبعد والمجاوزة نحو رميت السهم عن القوس وقد تكون بمعنى في. آج ہم یہاں سے شرح میت عاملا پڑھیں گے. تو نحو وقد تکون بمعنی فی، یاد رکھنا کبھی کبھی علی فی کے معنی میں ہوتے، فی کے معنی میں. تو تکون کے اندر ہی ضمیر علی کی طرف لوٹ رہی ہے. وقد تکون بمعنی فی، اور کبھی کبھی وہ علی فی کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تکون وہ علی ہوتا ہے بمعنی فی کے معنی میں. نحو جیسے قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے. قولی اس اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تعالی اس حال میں کہ وہ بلند ہے. کیا قول ہے؟ ان کنتم علی سفر، اگر تم ہو سفر پر. اب یہاں علی فی کے معنی میں، کیونکہ علی کا معنی اوپر، اور سفر کے اوپر کیسے کہ سفر نیچے اور کوئی شخص کے اوپر ہو، اس لیے علی یہاں فی کے معنی میں. کہتے ہیں ان کنتم علی سفرین ای فی سفرین، تو ای سے اس کی تفسیر کر دی کہ علی سفرین کا کیا معنی؟ ای فی سفرین، کہ اگر تم ہو سفر میں. ترکیب کرتے ہیں. واو حرف عطف، اور اس کو واو استنافیہ بھی بنا سکتے ہیں. قد حرف تقلیل، تکون فعل ناقصہ، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلن اس کا اسم. با جارہ معنی مجرور تقدیراً مضاف. مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر با حرف جر داخل ہے. تقدیراً کیوں؟ تقدیراً اس لیے کہ معنی اس کے آخر میں کڑا زبر ہے، یہ اس میں مقصور ہے، اور اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. تو معنی مجرور تقدیراً مضاف، فی مجرور محلن مضاف الیہ. فی تو حرف ہے، یہ مضاف الیہ کیسے بن سکتے ہیں؟ حرف تو مضاف الیہ ہوتا نہیں ہے. تو یاد رکھنا یہاں یہ فی کا لفظ مراد ہے، معنی مراد نہیں ہے. تو یہ لفظ کے اعتبار سے یہ مضاف الیہ بن رہی ہے، یہ لفظ کے اعتبار سے. تو بتاویل لفظ مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ مل کر با جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتتاً اس میں فاعل کے. ثابتتاً اس میں، ثابتتاً کیوں نکالیں گے؟ ثابتتاً اس لیے نکالیں گے کہ اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، تو ثابتتاً نکالیں گے. اور ثابتتاً نکالیں گے، ثابتاً نہیں نکالیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو اسم ہے وہ ہیہ ہے، تو آگے خبر بھی مؤنث نکالیں گے. تو ثابتتاً اس میں فاعل، اس کے اندر ہیہ ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. اور ثابتتاً اس میں فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر تکون کی خبر. اب تکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. نحو مرفوع لفظاً مضاف، قولی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مجرور محلن ذل حال. تعالی فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتقدیر قد، بتقدیر قد حال ہوا ذل حال کے لیے. اب ذل حال اپنے حال سے مل کر یہ مضاف الیہ قولی مضاف کے لیے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ قول ہوا، قول. اور قول کے بعد آگے مقولہ آتے، یہ قول ہوا. آگے بڑھتے ہیں. ان حرف شرط. کن تم میں کانا فعل ناقص، تم ضمیر مرفوع محلن اس کا اسم. علی جارہ سفر مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر یہ ہوا مفسر. آگے اے حرف تفسیر. فی جارہ سفر مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر یہ مفسر. پہلا والا مفسر اور دوسری والا مفسر، یا اس کو تفسیر بناؤ. جار مجرور مل کر تفسیر یا مفسر. اب مفسر اپنے تفسیر سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتین اس میں فاعل کے. اب یہاں ثابتون نہیں نکالیں گے کیونکہ اس کے جو اسم ہے وہ جمع ہے ثابتین کے.
اب ثابتین اس میں فاعل، اس کے اندر انتم ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، انتم نکالیں گے کیونکہ جو اس کا اسم ہے وہ مخاطب حاضر ہے، تو آگے اس کے اندر جو ضمیر نکالیں گے ثابتین وہ بھی مخاطب حاضر کے نکالیں گے۔ اگر ہم یہاں اس میں ہم نکالے تو پھر تو ترجمہ ہوگا اگر وہ سفر میں ہو، جبکہ ترجمہ اگر تم سفر میں ہو، تو اس لیے ثابتین میں جو ضمیر نکالیں گے وہ بھی انتم نکالیں گے۔ تو ثابتین اس میں فاعل، اس کے اندر انتم ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوا کانا فعل ناقصہ کی۔ اب کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہوا، اور اس کی جزا محذوف ہے، قرآن مجید میں ہے فرحان مقبوضہ، فرحان مقبوضہ وہ اس کی جزا ہے۔ اب شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ مقولہ ہوا قول کے لیے، قول اپنے مقولے سے مل کر، قول اپنے مقولے سے مل کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کے لیے۔ اب نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوا، اور مبتدا محذوف نکالیں گے مثالھا، مثالھا یا مثالہ بھی نکال سکتے ہیں، دونوں درست ہے، مثالھا یا مثالہ دونوں درست۔ تو مثال مرفوع لفظاً مضاف، ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا محذوف، اور یہ سارا خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وعن للبعد والمجاوزت، عن دوری، بعد کا معنی دوری، عن دوری اور تجاوز کرنے کے لیے آتے، تجاوز مجاوزت کا معنی ہوتے آگے بڑھنا، تو عن دوری اور آگے بڑھنے کے لیے آتا ہے۔ نحو جیسے رمیت السہم، میں نے پھینکا السہم تیر، عن القوس کمان سے۔ یاد رکھنا مجاوزت کا لغوی معنی ہے آگے بڑھنا، جبکہ اصطلاح میں عن مجاوزت کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول سے کوئی چیز تجاوز کر گئی ہے، آگے بڑھی ہے۔ تو یہاں دیکھو عن کا مدخول کیا ہے، عن کس پہ داخل ہے؟ قوس، کمان پر، یہ عن کا مدخول ہے، اور اسی قوس سے کوئی چیز تجاوز کر گئی ہے، وہ کیا؟ تیر۔ میں نے پھینکا تیر کہاں سے؟ کمان سے۔ تو تیر کو آپ پھینکو گے تو کمان سے ہی پھینکو گے، اس کو آپ پیچھے کھینچتے ہیں اور پھر آگے پھینک دیتے ہیں، تو کمان سے تیر کیا؟ تجاوز کر گئی، آگے بڑھی۔ ترکیب کرتے ہیں واو استینافیہ، عن مرفوع محلا مبتدا۔ آپ کہو گے کہ عن تو حرف ہے، حروف جارہ ہے یہ، اور حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتے، تو پھر آپ اس کو مبتدا کیسے بناتے ہیں؟ مبتدا تو مسند الیہ ہوتے، تو یاد رکھنا یہاں عن یہ لفظ مراد ہے، اس کا معنی مراد نہیں ہے۔ یہ عن کا لفظ باعتبار لفظ کے، بتاویل لفظ کے یہ مبتدا بن رہا ہے، تو عن یہ ہوا مرفوع محلا مبتدا۔ مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتے، محلا اس لیے کہ یہ مبنی ہے، اور مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا۔ تو لام جارہ بعد مجرور لفظاً معطوف علیہ، واو حرف عطف مجاوزتی مجرور لفظاً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اسم فاعل کے یا ثابتتن اسم فاعل کے، دونوں درست ہے۔ تو جار مجرور مل کر متعلق ثابتتن یا ثابتن دونوں درست ہے۔ تو متعلق یا حاصل حاصلتن کائن کائنتن جو بھی نکالو، جار مجرور مل کر متعلق ثابتتن اسم فاعل کے، ثابتتن اسم فاعل اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوا، اور عن مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ نحو رمیت السہم عن القوس، نحو مرفوع لفظاً مضاف، رما فعل تو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، سہم منصوب لفظاً مفعول به، منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول به اور مفعول به منصوب ہوتے ہیں۔ لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں میم کے اوپر زبر کا کیا ہو رہا ہے؟ تلفظ ہو رہا ہے۔ عن جارہ القوس مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق رما فعل کے، اسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ فعل کے ساتھ، مصدر کے ساتھ، اسم فاعل کے ساتھ، اسم مفعول کے ساتھ، صفت مشبہ کے ساتھ، اسم تفضیل کے ساتھ، مبالغہ کے ساتھ، اسم فعل کے ساتھ، یہ جو چیزیں آ جائے تو یہ جار مجرور انہی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تب اس کے لیے محذوف نکالنا
محذوف نکالتے ہیں. تو یہاں عن جار مجرور میں کر متعلق یہاں رما فعل موجود ہے تو محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو میں نے پھینکا کمان سے، میں نے پھینکا کمان سے، تو اسی کے ساتھ جڑ رہے محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جار مجرور میں کر متعلق رما فعل کے. اب رما فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد، یہ پورا جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر، کیونکہ نحو ہمیشہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے. بتاویل مفرد مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کے لیے. اب مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے اور مبتدا محذوف نکالو. مثالہ یا مثالہ دونوں درست ہے. کس کی مثال ہے؟ عن کی مثال ہے جو دوری اور آگے بڑھنے کے لیے تھے. تو مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ سارا خبر بنا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.